السلام علیکم سامعین گوجری میزباں پروگرام داستانی کشمیر کے نال تھاروں میزبان طارق محمود حضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ سارا سامعین باسط و سلامت ویں گا اور ایمان و یقین کی حالت میں زندگی کا تیاڑا گزاریا ویں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا کہ وہ ہم سبانہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہے اور امنا اس عظیم مشن تقاض پر ثابت قدم رکھا ہے جس واسطے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے بیش بہا اور لازوال قربانیاں کی ایک عظیم داستان رقم کی ہے۔ سامعین کرام، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر آج بھی ظلم و جبر اور غیر سامانی جاری ہے اور ماضی کے اندر جڑا واقعات برپا ہوا ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کا عوام کا دلانہ ہمیشہ رلا رہا ہے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں غاصب فوج کی طرفوں برپا کیا گیا سانحات کی ایک طویل فہرست ہے۔ انہیں دلدوز اور دلخراش سانحات بچوں ایک سانحہ بج بہاڑا بھی ہے۔ جب 22 اکتوبر سن 1993 میں درندہ صفت بھارتی فوجیاں نے پرامن مظاہرین پر گولیاں کی بارش کر کے 50 تو زیادہ بے گناہ تے بے تقصیر حریت پسندانہ شہید کر دی تو یو کشمیریوں کی نسل کشی کو بڑو دلخراش سانے ہوئے۔ 31 سال گزرنے کے باوجود ان فوجی بگیاڑا نہ سزا دیتی گئی اور نہ ہی انہوں نے انصاف کا کٹہرا مانے گئے جڑا اس سانیہ میں ملوث تھا۔ آج تک شہیدان کا خاندان انصاف کا منتظر ہیں۔ فوجی مجرم جنہوں نے یہ کار سیاہ سر انجام دی تو انہوں نے عبرتناک سزا دین کے بجائے بڑا عہدوں پر فائز کی گئے، تھپکی دیتی گئیں اور انہوں نے ایوارڈ اور ریوارڈ تو نوازی گئے جیڑا شہیدان کا وارثاں کا زخمہ ور نمک پاشی کے مترادف ہے۔ کشمیری حریت پسند عوام کا ذہنہ تو آجاں تک اس دلدوز سانے کی یاد دور نہیں ہو رہی، آجاں توڑی وہ زخم ہرے آئے۔ بھارتی فوج نے آج تک کشمیر میں 25 تو زیادہ سانحات برپا کیا ہیں، جنہاں میں سانحہ زکورہ کراسنگ، سانحہ کنن پوشپورہ، سانحہ سوپر، سانحہ حول، سانحہ ہندواڑہ، سانحہ کپواڑہ، سانحہ کرفلی محلہ، سانحہ گاؤں کدل سارے فہرست ہیں۔ ان سانحات میں ہزاراں بے گناہ کشمیری شہید ہوا لیکن کسی ایک مجرم فوجی نہ بھی سزا نہیں ہوئی۔ مجموعی طور پر 1989 تو ہن تک کشمیر میں شہیدان کی تعداد 96,364 توڑی پہنچ گئی ہے۔ آج بھی فسطائی مودی کی زیر قیادت ہندوستان کشمیر میں اپنی غیر قانونی قبضہ نہ مضبوط بنانے واسطے بیج بہاڑا سانحہ جیسا قتل عام کو منصوبہ بنا رہے ہوئے۔ کشمیر میں ہر تیڑا کو قتل عام بھارتی جمہوریت کا مکھ پر ایک بدنما داغ ہے۔ بھارت اس قتل عام کے ذریعے کشمیری غیور آزادی پسند عوام نہ خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ RSS کی پروردہ مودی حکومت نے مقبوضہ خطہ میں اپنا مظالم کا سارا ریکارڈ توڑ چھڑے آئے ہیں۔ ضرورت اس گال کی ہے کہ عالمی برادری کشمیری عوام کا قتل عام کی تحقیقات کراوے اور بھارتی فوجی مجرمانہ کیفر کردار تک پہنچان میں اپنا عملی کردار ادا کرے۔ سامعین محترم، تھارے نال مزید بھی گل بات ہوئے گی، وقت ہو گیا ترانہ کو تے آؤ ترانہ سن لیا جی۔ سامعین کرام، تم نے ترانہ سنے یقیناً پسند آئے ہوئے گو تو ہوں گل کر رہے تھے ریاست جموں کشمیر میں چلنے والی آزادی کی تحریک کی اور بھارت کا ظلم کی۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر چلنے والی آزادی کی تحریک میں کشمیری عوام کا لا نہیں ہے بلکہ پاکستان نے دامے درمے سخنے کلمے انہاں کی مدد کی ہے اور آج بھی پاکستان اس عزم کو یادو کر رہے ہے کہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد بدستور جاری رہے گی۔ برسلز میں پاکستانی سفارت خانہ کا ناظم الامور فراز زیدی اور نے سفارت خانہ میں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں 27 اکتوبر نہ منائے جانے والا یوم سیاہ کا سلسلہ میں ایک تصویری نمائش کو افتتاح کیوں جس میں بھارت کی طرفوں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں اور کشمیریوں کی حالت زار نہ اجاگر کیوں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق برسلز میں پاکستان کا سفارت خانہ کے مطابق یہ نمائش ایک ہفتہ توڑی جاری رہے گی جس میں کشمیریوں پر ہونے والا مظالم کی تصویری ثبوت دنیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ نمائش میں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کا تلخ زمینی حقائق نہ اجاگر کیوں گیو جیت ماورائے عدالت قتل، بلا جواز گرفتاری اور بنیادی آزادیاں نہ دبان کا واقعات مسلسل جاری ہیں۔ سامعین محترم، مقبوضہ علاقہ میں انسانی حقوق کی پامالیاں نہ دستاویزی شکل دیتی گئی ہے۔ اس مواد نہ اقوام متحدہ، بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں، انسانی حقوق کا رضاکاراں اور عالمی میڈیا کی رپورٹس پر مبنی بنائے گئے ہے جس میں مقبوضہ وادی میں جاری بربریت نہ اجاگر کی گئے ہے۔ افتتاحی تقریب نال خطاب کرتا ہوں فراز زیدی اور نے کشمیری عوام کا عزم نہ خراج تحسین پیش کیو جڑا کئی دہائیاں کا جبر و استبداد کے باوجود اپنا حق کی خود ارادیت واسطے جد و جہد جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے 27 اکتوبر کی اہمیت پر زور دی تو ہے جب بھارتی فوج نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پر قبضہ کر لیو تھو یہ تشدد اور جبر کے ذریعے ایک نواں باب نہ ظاہر کرا ہے۔
فراز زیدی اور نے کہا کہ بھارت کا کشمیر پر قبضہ نے بے شمار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ جنم دیتو ہے اور مقبوضہ وادی کا عوام بے پناہ مشکلات کو آج بھی شکار ہیں، لیکن ان ناانصافیوں کے باوجود انہوں کو حوصلہ کمزور نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نہ اس خون ریزی نہ روکن اور بے بست بے کس کشمیری عوام کی تکالیف نہ ختم کرنے واسطے جاگنا چاہیے۔ انہوں نے اس گال پر بھی زور دیتا ہے کہ ایسی نمائش عالمی برادری نہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی سنگین صورتحال تو آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ یا نمائش دیکھنے والا نہ کشمیر کا عوام پر ہونے والا انسانی حقوق کا مظالم کی شدت نہ سمجھنے کو موقع فراہم کرے اور اس طویل مدتی جبر نہ اجاگر کرے جڑو انہوں نے برداشت کی ہے۔ سامعین محترم، انہوں نے کشمیری عوام واسطے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا عزم نہ دہراتا ہوں یہ ہے کہ پاکستان کشمیریوں کا حق خود ارادیت کا حصول تک ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کا مقدمہ کی وکالت جاری رکھے گو۔ پاکستانی عوام اپنا کشمیری پائیاں اور بہنوں کے نال بھارتی ظلم و جبر تو آزادی کی جائز جد و جہد کے نال سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ برسلز میں پاکستان کا سفارت خانہ میں یا نمائش ہر طبقہ فکر کا لوکانہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جاری بحرانی صورتحال کا بارہ میں آگاہی فراہم کرے اور ان ناانصافیوں کا سدباب واسطے عالمی سطح پر فوری کارروائی کی ضرورت پر غور کرنے کی دعوت دے۔ سامعین کرام، تمنا انتظار ہوئے گو بیتاں کو تے آؤ بیت سن لیں۔